بسم اللہ الرحمن الرحیم انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے حضرت سیدہ مریم کماری سلام اللہ علیہا کے بطن سے پیدا ہوئے، جو کہ بیت المقدس کی خدمت پر مامور تھی۔ خالق کائنات عز و جل نے آپ علیہ السلام کی پیدائش کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اپنی قدرت کاملہ کا مظہر بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع مسیح کہتے ہیں۔ یسوع یہ عربی کا لفظ ہے، عربی کے اندر یسوع کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جس کے معنی ہیں سردار، مبارک، نجات دلانے والے۔ اور یسوع کے معنی ہیں، یہ یسوع کے معنی تھے، اور مسیح کے معنی ہیں کہ کسی چیز پر ہاتھ پھیرنے والا، اثر بد کو دور کرنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بیمار جو کوڑی ہوتے تھے، جو مادر زاد اندھے ہوتے تھے، ان پر ہاتھ پھیر کر ان کی بیماری کو آپ دور کر دیا کرتے تھے، اسی لیے آپ کو یسوع مسیح کہا جاتا ہے۔ تو یسوع مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں عربی کے اندر، یعنی کہ وہ مبارک ذات جو کسی اثر بد کو دور کر دے، کسی بیماری کو دور کرنے والی ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اپنی قدرت کاملہ کا مظہر بنایا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ کیوں تشبیہ دی گئی؟ وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، خدا بھی نہیں ہیں اور اسی طرح خدا کے بندے ہیں اور خدا کے بیٹے نہیں ہیں، تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، خدا یا خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو ماں سے بھی اور باپ سے بھی بغیر پیدا کیا۔ فرمایا کہ جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تو وہ جس طرح وہ خدا نہیں ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، تو وہ بھی نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو یہ آیت طیبہ کا جو شان نزول ہے، یہ آیت طیبہ کیوں نازل ہوئی؟ حضرت سیدنا صدر الفاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر آیا۔ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا کہ اجل انہ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی العذراء البتول۔ فرمایا کہ ہاں، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اس کے رسول ہیں اور وہ اس کا کلمہ ہیں۔ اللہ نے پیاری، اللہ نے کنواری بتول یعنی بی بی مریم کے کو القاء کیا تھا۔ تو یہ دیکھ کر عیسائی غصے کے اندر آ گئے، غصے میں آ گئے، تو کہنے لگے کہ یا محمد، کیا تم نے کبھی بغیر باپ کے انسان دیکھا ہے؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا یہ مطلب تھا۔ بھائی جس طرح بغیر باپ کے بیٹا نہیں ہو سکتا، کہا کہ اسی طرح بغیر باپ کے انسان نہیں ہو سکتا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو باپ ہیں وہ کیا ہیں؟ خدا ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت طیبہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے، جب انہیں تم اے عیسائیو اللہ کی مخلوق بھی مانتے ہو، اللہ کا آدم علیہ السلام کو بندہ بھی مانتے ہو، انہیں اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، تو اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو وہ بھی تو اسی طرح اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، خدا بھی نہیں ہیں اور خدا کے بیٹے بھی نہیں ہیں۔ جس طرح کہ اللہ کے نزدیک جس طرح حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے اندر ایک عجیب اور قاطع شرک کو مٹانے والا بات یہ بھی تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن کے اندر جو پنگھوڑے کے اندر تھے، اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ آپ نے خود کو اللہ کا بندہ بھی کہا اور انہیں مستقبل میں اللہ کا بندہ، اللہ کا بیٹا قرار دینے والوں کو اپنے قول کے ذریعے رد کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر یہ ارشاد ہے، کلام اللہ کے مطابق آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچپن کے اندر کلام کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ یہ وہ کلام ہے اللہ کے کلام کے مطابق، یہ وہ کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن کے اندر کیا۔ فرمایا کہ اے لوگوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے غیب کی خبریں دینے والا نبی بنایا، اور میں کہیں بھی رہوں اس نے مجھے مبارک بنایا ہے، اور جب تک میں جیوں، میں زندگی گزاروں، فرمایا کہ مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی، اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اس ذات نے مجھے بدبخت اور جبار نہیں بنایا، اور فرمایا کہ پھر مجھ پر میری پیدائش، وفات اور پھر اٹھائے جانے والے دن پر سلامتی ہے۔ سلام ہو جس دن میں اس دنیا سے فوت ہو جاؤں، اور فرمایا کہ سلام ہو جس دن میں اٹھایا جاؤں اور جس دن میں پیدا ہوں، فرمایا کہ تمام دنوں پر سلام ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرما کر تبلیغ کا آغاز کیا بچپن کے اندر۔ تو سابقہ انبیاء علیہ السلام کی طرح آپ کو بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب تورات کی تصدیق فرمائی تو آپ نے اس کے بعض احکام منسوخ کیے، تو یہودی آپ علیہ السلام کے دشمن بن گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کی وہ سازشیں کرنے لگے۔ دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسلام کا سلسلہ جاری رکھا، تو جس کے نتیجے کے اندر سب سے پہلے 12 لوگ ایمان لائے، اور قرآن مجید میں ان 12 افراد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حواری کا لفظ استعمال کیا۔ اب حواری کن کو کہتے ہیں؟ حواری سے مراد وہ مخلص لوگ کہ جو دین کی تبلیغ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کے مددگار تھے، ان کے معاون رہے، ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان حواریوں کا ذکر فرمایا، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَّارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ حواری کہنے لگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے کفر پایا اور پھر فرمایا کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے تعالیٰ کی طرف، حواریوں نے کہا کہ ہم دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائیں، آپ گواہ ہو جائیں ہم مسلمان ہیں، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا،
اور تیرے رسول کے تابع ہوئے تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں کے اندر اے اللہ لکھ لے۔ یہ ان حواریوں نے گفتگو کی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ تو یہودیوں نے اپنے منصوبے کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انتہائی مکر و فریب اور دھوکے سے کام لیا۔ ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے مقرر کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام کے مکر و فریب کو ناکام بنا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باحفاظت آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا اللَّهُ وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے مکر کیا، اللہ نے ان کے ہلاک کرنے کی خفیہ تدبیر بنائی، اللہ سب سے بہترین چھپی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ تحت سیدنا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے مکر کا بدلہ یہ لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت ایک شخص پر ڈال دی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا۔ چنانچہ یہودیوں نے اسی کو قتل کر دیا اور اسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و شبیہ ڈالی گئی تھی۔ تو انشاءاللہ دوسرا اپنا اگلی قسط کے اندر انشاءاللہ باقی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے متعلق جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔